الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب بظاہر آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے اجسام بھلے لگیں، اور اگر وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں سنیں، جبکہ وہ دیوار کے ساتھ لگا دی گئی بیکار لکڑیوں کی طرح ہیں۔ اندیشہ انہیں رہتا ہے کہ ابھی کوئی کڑک انہیں لے ہی نہ لے، وہی دشمن ہیں، ان کے بارے میں ہوشیار رہیے، اللہ انہیں تباہ کرے، کہاں سے پھرے جا رہے ہیں۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین مدینہ، جن کا سرغنہ اور جن کا سردار عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ ابن قیس وغیرہ وغیرہ یہ جتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی چند ایک باتوں سے باخبر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، فرمایا کہ یہ لوگ سارے منافقین بڑے ظاہری طور پر دراز قد، بڑے خوبرو اور بڑے خوبصورت ہیں۔ فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یہ بہت اچھے لگیں گے۔ فرمایا کہ ان کے اس فتنہ میں مت پڑیے اور ان کے اس چال بازی میں مت پڑیے۔ اور دوسری یہ بات وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ آپ سے بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو بھی سنیں گے کہ بڑے اچھے انداز سے آپ سے بات کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے یہ آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کا حسن و جمال اور ان کی گفتار کی جو ظاہری بناوٹ ہے، یہ بنیادی طور پر ان کی منافقت کی بہت بڑی علامت ہے۔ ان کے دلوں کے اندر میل ہے، ان کے دلوں کے اندر زیغ اور کجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا زیغ۔ زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا پن یا میلا گدلا، ناکارہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو معنی استعمال یہاں لکھا ہے مفسرین نے وہ گدلے اور ٹیڑھے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی ان کی زبان صاف گفتگو کر رہی ہے اتنے ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور اتنے ہی ان کے دل جو ہیں وہ گدلے ہو چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے یہ چال چلتے ہیں اور یہ انداز اپناتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے باخبر رہیے۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک لکڑی جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے، وہ لکڑی جسے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہو۔ بنیادی طور پر جو لکڑی ہوتی ہے، ستون ہوتا ہے، اس کا کام دیوار کے ساتھ لگانا نہیں ہوتا بلکہ اس کو دیوار کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ دیوار کے ساتھ ہونے میں کیا ہے، مفسرین نے کہا نمبر 1، جب بھی آپ دیوار کے ساتھ کوئی لکڑی رکھیں گے تو ایک اس کا جو سرا ہے وہ زمین پر ہوگا اور دوسرا سرا جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوگا۔ تو منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دو راستوں کا، دو رویا اور دو رخا آدمی ہوگا۔ وہ اس انداز میں بھی چلے گا، اس انداز میں بھی چلے گا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ اس انداز میں رہے گا کہ جناب یہ غلط بات ہے اس کو بھی ٹھیک کہہ دے گا اور ٹھیک والی بات کو بھی ٹھیک کہہ دے گا۔ اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط کہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اس لکڑی کی مانند ہے جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، جس کا ایک سرا زمین کی طرف ہے اور دوسرا سرا آسمان کی طرف ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے
کہ لکڑی وہی کار آمد ہوتی ہے جو اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہے، اس پر پھر پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو کٹی ہوئی لکڑی ایک دیوار کے ساتھ رہتی ہے اس کا وجود بالکل بیکار ہے، نہ اس کا فائدہ نہ نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کا معاملہ ایسا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جڑ کر نہیں رہتا، کافروں کے ساتھ بھی جڑ کے نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تو کافروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہیں، نہ کافر کے ساتھ جڑتا ہے نہ مسلمان کے ساتھ جڑتا ہے، یہ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کی طرح اکیلا ہے، منافق ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ جہاں سے اس کو نفع ملے اور فائدہ ملے یہ اس طرف ہو جائے۔ اس کے سامنے نہ ایمان کی نعوذ باللہ حیثیت ہے، نہ کفر کی کوئی پریشانی ہے۔ فائدہ ملا تو کافروں کی صفوں میں چلا گیا، اور فائدہ ملا تو مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا۔ کئی دفعہ ایسے منافق ہیں، قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے، سورہ انفال میں تفصیلی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، مسلمان مضبوط ہیں، اور آگے کافر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں یا کمزور ہیں ظاہری طور پر، تو یہ خود اس جہاد میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو دعوت نہ بھی دی جاتی تو یہ خود جہاد میں چلے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا کہ یہاں سے مال غنیمت ملے گا اور واپسی ہم بھی اس کے حصہ دار بن جائیں گے۔ اور ایک ذوالخویسرہ، اب یہ جہاد میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں سے بڑا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، تو واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالخویسرہ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں پھر عدل کون کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا یا سرکار میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، اس کو جرت کیسے ہوئی آپ کی ذات پہ یہ نکتہ چینی کرنے کی، اور اس کو جرت کیسے ہوئی آپ کی ذات پر اعتراض کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پابندی لگا دی ہے، پیارے حبیب جو آپ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نعوذ باللہ نہیں ہے جو قابل اعتراض۔ اور بہت ساری ان کی مثالیں ہیں منافقوں کی۔ تو گویا انہیں جب یہ پتہ چلتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا تو مسلمانوں میں صف اول میں پہنچ جاتے، اور جب انہیں یہ خدشہ ہوتا کہ اب کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ جان دینی پڑے، تو پھر کیا کرتے؟ پہلے ہی 2-4 دن پہلے ہی بہانے بنانے شروع کر دیتے۔ کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی گھر کے بہانے کر دیتا، کبھی کوئی یہ کہتا کہ جی میرے گھر کا معاملہ ہے، میں اکیلا ہوں، میرے گھر کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں پہ رہ جاتے، اور جب مسلمان واپس آتے اور کچھ مال غنیمت ہوتا تو مال غنیمت لینے کے لیے پھر مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشب مسندہ، یہ ایک ایسی لکڑی کی طرح ہے یہ منافق کہ جنہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ بتائی مفسرین نے کہ دیوار کے ساتھ وہ جو لگی ہوئی لکڑی ہے ظاہر ہے وہ ایک عرصے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور آگ میں جلا دیتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں خشب مسندہ اس لیے فرمایا ہے کہ انہیں بھی اس خشک لکڑی کی طرح جہنم میں جلایا جائے گا، انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور منافق جس جہنم میں جلایا جائے گا کافر بھی اس جہنم میں نہیں جلے گا۔ منافق یہ اتنا بدبخت ہے اور اتنا یہ ظالم ہے اور اس کی اتنی سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ تو لہذا کسی بھی زمانہ میں اور کسی بھی دور میں یاد رکھیے گا یہ الفاظ قرآن پاک کے ہمیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے دائیں بائیں دیکھنا کہ کہیں تمہاری صفوں میں بھی منافق نہ چھپے ہوئے ہوں۔ فرمایا ان سے ہمیشہ باخبر رہنا، کیونکہ ظاہر ہے
منافق اپنوں کی شکل میں ہی ہوتے ہیں، اپنوں کی ہی صفوں میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ منافق تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مسجد نبوی شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے یہ لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ لوگ، لیکن اتنے بدبخت اور اتنے ذلیل و رسوا کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ جو حال کیا اور آپ کے دین پہ چلنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکے دہیاں کی اور خود آقا کی ذات کو بھی معاف نہ کیا، ان کی ذات پاک پر بھی اعتراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں جہنم میں جلاؤں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ ان میں سے سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ ان کے جسم کو جب آگ لگے گی، ان کا جسم پگھلے گا تو اس میں سے پیپ نکلے گی، اور اس کے بعد انہیں شدت کی پیاس لگے گی، تو یہ جب پیاس کے لیے پانی مانگیں گے تو قرآن پاک فرماتا ہے بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا اس پیپ کے ساتھ ان کی پیاس کو بجھایا جائے گا۔ استغفر اللہ یا اور جب یہ بدبخت اس کھولتے ہوئے پانی کو اور اس پیپ کو پئیں گے تو ان کی اندر اندریاں، قرآن فرماتا ہے اندر اندریاں جل جائیں گی، اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہائے ہمیں اور پیاس لگی ہے، ہماری پیاس بجھنے کی بجائے اور زیادہ جلن ہو گئی، تو انہیں پھر وہی ڈالا جائے گا اور وہ ان کے منہ سے جلاتا ہوا ان کے پیٹوں سے نیچے نکل جائے گا۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو دنیا کی زندگی میں تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اللہ اکبر! یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا کہ ان کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ابھی کوئی کڑک انہیں آ کے لے جائے، کوئی چیخ آ جائے ان کے اوپر آسمان سے، ہم العدو فاحذرہم، فرمایا پیارے حبیب یہ تمہارے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے آپ بچیے، دور رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور کل حشر میں تو رسوا ہونا ہی ہے۔ انا یؤفکون، فرمایا اب یہ لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہیں، اب ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ انا یؤفکون، اب ان کی دوڑیں دیکھنے والی ہیں، اب ان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموشی کا حکم تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ تھا منافق ہیں لیکن خاموش تھے، شاید اب واپس لوٹ آئیں، شاید اب واپس لوٹ آئیں، شاید اب انہیں اصلاح ہو جائے، اب ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن جب ایک وقت مدت مدید گزر گئی اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اللہ کا، اے پیارے حبیب اب انہیں اپنی صفوں سے نکال دیجیے، اب نو مور، انف از انف، اب بہت ہو چکا، اب انہیں مزید اپنی صفوں میں مت رہنے دیجیے۔ تو پھر ان کو اتنا رسوا ہونا پڑا کہ جمعہ کے روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کر انہیں اپنی صفوں سے باہر نکلوا دیا تھا۔ یہ ان کے لیے بڑا رسوائی کا دن تھا کہ سارے مسلمان دیکھ رہے تھے اور یہ ایک ایک منافق مسجد سے نکال کے، مسجد نبی سے نکال کے انہیں مسجد سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا انا توفقون، اب یہ ان کی رسوائی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر قسم کی ایسی منافقانہ چال چلنے والوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ان سے باخبر رکھے اور ہر قسم کے منافقانہ رویوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔